إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کریں کہ ہماری کھوئی ہوئی عزت لوٹ جائے جو مقام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو عروج ہمیں دیا تھا وہ دوبارہ ہمیں کیسے ملے گا، اور ہم نے کون سی ایسی غلطی کی ہے، کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. ہمارے عروج کے اسباب کیا ہیں، ہمارے زوال کے اسباب کیا ہیں، اس پر میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا. جو کل پوری دنیا پر راج کرتے تھے آج پوری دنیا میں اور ہمارے ملک میں بھی آج ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں. ابھی ملک کے حالات کیا ہیں؟ 30 سال پہلے کشمیر میں کوئی واقعہ ہوا، ایک فلم بنائی گئی اور اس فلم کے اندر یہ دکھایا گیا کہ کشمیر میں ایک خاص مذہب کے لوگوں نے دوسرے مذہب کے لوگوں کو مارا، کاٹا، ان کی عورتوں کی عزت کو لوٹا. اور آج یہ فلم دکھا کر کے پورے ہندوستان میں اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ملک کا بھائی چارہ ختم ہو اور لوگ ایک دوسرے کے خلاف نفرت کو پالیں. بڑی حیرت ہوگی آپ کو، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا تہوار آیا ہولی، ہمارے بڑے سیکولر مسلمان بھائی وہ فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر اپنے ہندو بھائیوں کو ہولی کی مبارکباد دے رہے ہیں. میں بڑی صاف بات کرتا ہوں، بھائی چارہ، پریم، سوہارد، دوستی، سمبند، تعلق اپنی جگہ ہے اور مذہب، عقیدہ، آستھا اپنی جگہ ہے. ہم توحید والے ہیں اور ہم شرک کو برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے رب کی نظر میں سب سے بڑا پاپ شرک ہے اور ہمارا غیر مسلم بھائی اپنے تہوار پر شرک کرتا ہے اور شرک کی مبارکباد نہیں دی جاتی ہے، شرک سے روکا جاتا ہے. میرے بھائی روک نہیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. اسٹیج کے اوپر موجود محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، کافی عرصے کے بعد موہن پور کی سرزمین پر آنے کا اتفاق ہوا ہے. جی تو چاہتا تھا کہ ایک دو دن آپ کے درمیان گزارا جائے، کچھ وقت دیا جائے، لیکن زندگی میرے بھائیوں انسان کی جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے، اس کی مصروفیات بڑھتی ہیں، اس کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ آج کا پروگرام جامعہ نجم الہدیٰ، جو آپ کے اس علاقے کا بڑا اہم ادارہ ہے، اس ادارے کی ترقی کے لیے، اس کے تعاون کے لیے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا اور مجھے آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع ملا ہے. رات کے تقریباً 12:15 بج رہے ہیں. میرے پاس آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے صرف 50 منٹ کا وقت ہے. بڑے اہم موضوع پر کچھ بنیادی باتیں، کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ کر کے میں انشاءاللہ آپ سے اجازت لے لوں گا. قرآن کریم کی سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد. قرآن کی یہ آیت عروج و زوال کی داستان بتاتی ہے. دنیا کی کوئی قوم عروج کیوں پاتی ہے اور زوال کیوں پاتی ہے. عروج اور زوال کا مطلب سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ؟ عروج کا مطلب پرگتی، ڈیولپمنٹ، ترقی، اور زوال کا مطلب ہے پستی، گراوٹ، پتن. کوئی بھی قوم ترقی کیوں کرتی ہے اور کوئی قوم ترقی سے پھر نیچے کیوں گرتی ہے، قرآن کی یہ آیت ایک اصول بتاتی ہے، ایک قاعدہ بتاتی ہے. آئیے پہلے اس آیت کو سمجھتے ہیں، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو، اس کی پرستھتیوں کو، اس کی سچویشن کو نہیں بدلتا ہے جب تک وہ قوم اپنے کرتوتوں کو نہ بدل لے، اپنے کاموں کو نہ بدل لے، اپنے کردار کو نہ بدل لے، تب تک اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا. آپ چین سے رہیں، آپ سکھ کے ساتھ رہیں، خوشی کے ساتھ رہیں، اللہ کی نعمتوں کا فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ان نعمتوں سے محروم نہیں کرے گا. آپ کے سکھ کو اللہ تعالیٰ کبھی دکھ کے ذریعے نہیں بدلے گا. آپ کے اوپر مصیبتیں نہیں آئیں گی حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک آپ اپنی حرکتیں نہ بدل لیں. آپ اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگیں گے، آپ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگیں گے، آپ گناہ کے کام کرنے لگیں گے، تب اللہ تعالیٰ آپ کی پرستھتیوں کو تبدیل کر دے گا. اور آیت کریمہ کا ذرا اگلا ٹکڑا دیکھیے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ.
اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم کو بگاڑنا چاہے، تباہ کرنا چاہے، برباد کرنا چاہے، فلا مرد لہ، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی ہے، وما لہم من دونہ من وال، اور اللہ کے علاوہ کوئی اس کو بچانے والا، کوئی اس کی ہیلپ کرنے والا، کوئی اس کی سہایتا کرنے والا نہیں ہے۔ مسلمان دنیا میں سپر پاور تھے بھائی، دنیا کے 3 حصے اگر کر دو تو 2 حصے پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ مسلمانوں کا کمانڈر جب زمین کے حصوں کو فتح کرتا ہوا سمندر کے کنارے پہنچا تو اس نے آسمان میں ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ، میرے آگے صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے، اگر مجھے پتا چل جائے کہ اس پانی کے اس پار بھی کوئی تیری مخلوق رہتی ہے، انسان رہتے ہیں، آبادی بستی ہے، تو اے اللہ تیرا یہ بندہ اپنے گھوڑوں کو اس سمندر کی اس پانی میں ڈال دے گا اور اس دھرتی کے اوپر جا کر بھی تیری تکبیر کے، تیری توحید کے پرچم کو بلند کرے گا۔ اسی چیز کو علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں کہا تھا، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے ہم۔ کبھی ہمارا یہ پاور تھا، کبھی ہمارا یہ پاور تھا کہ ہارون رشید کا دور ہے، ہارون رشید اپنے مکان کی چھت پر کھڑا ہوا ہے، آسمان میں بادل چمک رہا ہے، آسمان میں بادل نظر آ رہا ہے، ہارون رشید کہتا ہے، اے بادل تو جہاں بھی چلا جا، تو جہاں پر بھی برسے گا، مجھے پورا یقین ہے تو جب تو برسے گا اور تیری بارش سے جب زمین میں کھیتی نکلے گی، مجھے پورا یقین ہے تو کہیں پر بھی برسے گا اس کھیتی کا ٹیکس مجھے ضرور مل جائے گا، تو دھرتی پر جہاں پر بھی جائے گا وہاں پر اسلام کا پرچم ضرور موجود ہوگا اور میرے خزانے میں، اسلامی خزانے میں وہاں کا ٹیکس ضرور آ جائے گا۔ یہ پاور تھا۔ لیکن آج ایک دور ایسا ہے، آپ کو مارا جائے، آپ کو کاٹا جائے، آپ پر ظلم کیا جائے، آپ لب نہیں ہلا سکتے صاحب۔ کتے اور بلی اور جانوروں کے حقوق کے لیے کمیشن بنے، ادارے بنے ہیں، آپ کی جان اور مال کی سیکیورٹی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ وہ قوم جو اتنی طاقتور تھی آج اتنی پست کیوں ہو گئی، آج اتنی گر کیوں گئی، اور آج اس کی جان اور مال اتنی اسرکشت کیوں ہو گئی، اتنی ان سیف کیوں ہو گئی، اتنی غیر محفوظ کیوں ہو گئی۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی حدیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے، حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں، اے میرے صحابہ، وہ دور بہت قریب ہے، وہ دور بہت جلدی آنے والا ہے جب دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، جس طریقے سے دسترخوان لگا ہوا ہو، لوگ باری باری آ کر کے دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہو، تم کو مارنے کے لیے، تمہیں توڑنے کے لیے، تمہیں ذلیل کرنے کے لیے کمپٹیشن ہو جائے گا، مقابلہ ہو جائے گا، دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ صحابہ نے پوچھا، امن قلت نہ ہو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا اس دور میں ہماری تعداد کم ہوگی؟ کہا نہیں، تعداد تو بہت ہوگی، تعداد میں تم کم نہیں رہو گے، تمہاری سنکھیا کم نہیں رہے گی، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم سیلاب کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، سیلاب پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، جو بلبلہ ہوتا ہے، تم اس بلبلے کی طرح ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے تمہارا بھے ختم کر دے گا، تمہاری ہیبت ختم کر دے گا، اور تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ وہن ڈال دے گا، کمزوری ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کون سی کمزوری ڈال دے گا؟ فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت،
تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی، تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی اور موت سے تم کو کراہیت ہوگی، موت کو تم ناپسند کرو گے، تمہیں زندگی پیاری ہو جائے گی، تمہیں دنیا پیاری ہو جائے گی۔ آج مسلمان بیاج پر قرضہ لے رہا ہے اور دے رہا ہے، کیوں بھائی؟ مسلمان جوا کھیل رہا ہے، کیوں؟ مسلمان شراب پی رہا ہے، کیوں؟ مسلمان حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اس کے دل میں بس چکی ہے میرے بھائی۔ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا، اس نبی نے دنیا میں زندگی گزاری مگر دنیا سے محبت نہیں کی۔ اللہ کے نبی ایک معمولی سی چٹائی پر لیٹے ہوئے، آپ کی پیٹھ کے اوپر چٹائی کے نشان پڑ جاتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی قیصروں کی ذرا تو آرام دے، گدوں اور بستروں پر سوئیں، اور اللہ کا آخری نبی ایک معمولی سی چٹائی پر لیٹے۔ اے اللہ کے نبی یہ منظر ہم سے دیکھا نہیں جاتا ہے، لو اتخذنا لک وطاء، اے اللہ کے نبی آپ حکم دے دیں ہم آپ کے لیے گدے کا انتظام کر دیں، بستر کا انتظام کر دیں۔ نبی کا جواب سنو میرے بھائی، بڑا پیارا جواب دیا اللہ کے نبی، فرمایا اے میرے صحابہ مالی وللدنیا، میرا دنیا سے کیا تعلق ہے، میرا دنیا سے کیا سمبند ہے، ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح آیا ہوں، ایک مسافر کسی پیڑ کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، تھوڑی دیر تک سستاتا ہے، پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا میری منزل نہیں ہے، یہ میرا سورس، میرا ڈیسٹینیشن نہیں ہے، یہ دنیا میری منزل نہیں ہے، یہ دنیا تو میرا وقتی آرام کرنے کی جگہ ہے، میں تھوڑی دیر آرام کروں گا، میری اصل منزل آخرت ہے، اس لیے اے میرے صحابہ میں جیسا ہوں مجھے ویسا رہنے دو۔ تو نبی نے فرمایا دو چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ ایک اور حدیث سنیے، یہ بھی ابو داؤد کے اندر موجود ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا تبایعتم بالعینا، مسلمانوں ایک دور ایسا آئے گا جب تم اینا کی تجارت کرو گے۔ یہ اینا کیا ہوتا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ اینا ایک قسم کا فراڈ تھا، ایک قسم کی تجارت تھی جس میں فراڈ ہوتا تھا، دھوکہ ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ایسا دور آئے گا کہ مسلمان فراڈ کرے گا، مسلمان بے ایمانی کرے گا، مسلمان تجارت کے اندر دھوکہ دڑی کرے گا۔ آج آپ دیکھ لیں، اسی جھارکھنڈ کے اندر کچھ علاقے ہیں، وہاں پورا محلہ، پوری بستی، پورا گاؤں، اس کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو فرضی کال کرنا، لوگوں کے اے ٹی ایم سے پیسے چرانا۔ آپ کے اسی جھارکھنڈ میں دھنباد سائیڈ میں آپ چلے جائیں، بہت سارے گاؤں آپ کو مل جائیں گے، اور بڑے افسوس کی بات ہے اس میں اکثریت اپنے میاں بھائی لوگوں کی۔ اذا تبایعتم بالعینا، مسلمانوں تم کاروبار میں بے ایمانی کرنے لگو۔ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور تم گائے کی دم کو پکڑ کر کے بیٹھ جاؤ گے۔ علماء کہتے ہیں یہ گائے کی دم پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ بھئی اس زمانے میں لوگوں کی شان و شوکت ظاہر کرنے کا طریقہ تھا گائے، بیل، اونٹ، اونٹنی، اور آج کے دور میں اسکارپیو، اور ابھی ایک جو نئی گاڑی آج کل بہت زیادہ چل رہی ہے، کون سی ہے بتاؤ بھائی؟ اسکارپیو کے بعد بھی تو کوئی گاڑی ایک آئی ہے نا، مجھے نہیں پتا۔ گاڑی کا شوق ہے، اچھی بات ہے، گاڑی کا شوق بری بات نہیں ہے، مگر اذا اخذتم اذناب البقر، جب تمہیں سواریوں کا اور گاڑیوں کا اور دنیا کی ان چیزوں کا اتنا شوق ہو جائے گا کہ تم اللہ کو بھول جاؤ گے اور انہی چیزوں کے پیچھے لگ جاؤ گے۔ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور کھیتی باڑی میں تم مگن ہو جاؤ گے۔ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کا، اللہ کی راہ میں قربانی کا جذبہ تمہارے دل سے نکل جائے گا۔
مسلمانوں جب ایسے حالات تمہارے اوپر آ جائیں گے سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا، تم ذلیل ہو جاؤ گے، تم ذلیل ہو جاؤ گے، تم پوری دنیا میں تمہیں ذلیل کیا جائے گا، تمہیں اپمانت کیا جائے گا، تمہیں شوشت کیا جائے گا، حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم اپنے دین کی طرف پلٹو گے نہیں، اپنے دین کی طرف تم رجوع نہیں کرو گے۔ تو وہی مسلمان جو کل پوری دنیا پر راج کرتے تھے، آج پوری دنیا میں اور ہمارے ملک میں بھی آج ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ ابھی ملک کے حالات کیا ہیں؟ 30 سال پہلے کشمیر میں کوئی واقعہ ہوا، ایک فلم بنائی گئی اور اس فلم کے اندر یہ دکھایا گیا کہ کشمیر میں ایک خاص مذہب کے لوگوں نے دوسرے مذہب کے لوگوں کو مارا، کاٹا، ان کی عورتوں کی عزت کو لوٹا، اور آج یہ فلم دکھا کر کے پورے ہندوستان میں اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ملک کا بھائی چارہ ختم ہو اور لوگ ایک دوسرے کے خلاف نفرت کو پالیں۔ اگر یہی ہونا ہے تو آپ کے بہار میں بھاگلپور میں 1989 میں بہت بڑا دنگا ہوا تھا، سینکڑوں مسلمانوں کو مار کر کے کھیتوں میں دبا دیا گیا اور ان کے جسموں کے اوپر گوبھی اگا دی گئی۔ ہمارے اتر پردیش میں میرٹھ کے ہاشم پورہ میں سینکڑوں مسلمانوں کو پی ایس سی نے بھون کر کے ان کی لاشوں کو نہر میں بہا دیا۔ 2002 میں گجرات میں ہزاروں مسلمان مارے گئے، پریگننٹ عورتوں کے پیٹ میں نیزہ مار کر بچے کو نکال کے ہوا میں لہرایا گیا۔ اگر گھٹناؤں پر فلمیں بننی چاہیے میرے بھائیوں تو 2002 کی گھٹناؤں پر بھی فلمیں بننی چاہیے۔ اگر پیچھے کے دور میں کس نے کس کو مارا، اگر اس کو دکھا کر کے نفرت پیدا کرنی ہے تو پھر بہت سارے واقعات ہندوستان کی تاریخ میں ہوئے۔ نفرت کی بنیاد پر دیش ترقی نہیں کر سکتا، نفرت کی بنیاد پر ملک ترقی نہیں کر سکتے۔ آج اگر کچھ لوگ اپنی سیاست کے لیے ہندو مسلم کو لڑانا چاہتے ہیں، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف دویش اور نفرت پھیلانا چاہتے ہیں، وہ یہ بات نوٹ کر لیں، یاد کر لیں، اس سے دیش کا کچھ بھلا ہونے والا نہیں ہے، اس سے سوائے نقصان کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ ہم نے ہر ظلم کو کنڈیم کیا ہے۔ اگر 30 سال پہلے کشمیر میں ہمارے پنڈت بھائیوں، ہندو بھائیوں پر ظلم ہوا تو غلط تھا اور غلط ہے اور غلط رہے گا، ہم سپورٹ نہیں کر سکتے اس کا۔ لیکن جو 2002 میں ہوا وہ بھی غلط تھا، جو 1989 میں ہوا وہ بھی غلط تھا، جو میرٹھ میں ہوا وہ بھی غلط تھا۔ انسان کا خون ایک انسان بہائے، انسان پر انسان ظلم کرے، یہ انیائے ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ایک منشیہ کی ہتیا کرنے والا، ایک نردوش کو قتل کرنے والا پوری مانوتا کا، پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور ایک انسان کی جان بچانے والا پوری انسانیت کی جان بچانے والا ہے۔ ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے نبی 10,000 صحابہ کرام کو لے کر کے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج مکہ میں سارے لوگوں کے سر جھکے ہوئے ہیں۔ یہ وہی مکہ کی سرزمین ہے جہاں سے 8 سال پہلے میرے نبی کو نکل کر کے جانا پڑا تھا، اپنا گھر چھوڑ کے جانا پڑا تھا، اپنا وطن چھوڑ کر کے جانا پڑا تھا۔ آج 8 سال کے بعد میرے نبی بڑی فاتحانہ شان کے ساتھ، بڑی عزت و مقام کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ آ رہے ہیں۔ نبی کا ایک اشارہ ہو جائے پورے مکہ میں قتل عام ہو جائے گا، نبی کا ایک اشارہ ہو جائے مکہ کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ اللہ کے نبی مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور ہائے ہائے آج روس حملہ کر رہا ہے یوکرین کے اوپر۔ آج ابھی میں نے نیوز پڑھی،
آج ابھی میں نے نیوز پڑھی، مسجدوں پر بھی حملہ ہو رہا ہے، اسپتالوں پر بھی حملہ ہو رہا ہے۔ آج ایک ملک جب دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے، یہ پرواہ نہیں کرتا میں کس کو مار رہا ہوں، کس کو قتل کر رہا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرا نبی لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا، میرا نبی لوگوں کو مارنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا، میرے نبی تو رحمت بن کر کے آئے تھے۔ میرے نبی مکہ میں داخل ہوئے، چہرے پر کوئی غرور نہیں ہے، چہرے پر کوئی غرور نہیں ہے، ہونٹوں پر کوئی مسکان نہیں ہے، سر جھکا ہوا ہے، زبان سے اللہ کی تکبیر کے کلمات جاری ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ آپ داخل ہوئے، خانے کعبہ کے اندر گئے، اس میں حضرت ابراہیم کا فوٹو رکھا ہوا تھا، حضرت اسماعیل کی پینٹنگ رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے اس پینٹنگ کو نکال کر کے پھینکا اور دنیا والوں سے کہا، او لوگو، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کبھی اپنی تصویر بنانے کا حکم نہیں دیا۔ خانے کعبہ میں بہت سارے بت رکھے تھے، اللہ کے نبی نے سارے بتوں کو نکالا، نماز پڑھی 2 رکعت، خانے کعبہ کے باہر نکلے، خانے کعبہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے، مکہ والے لائن سے کھڑے ہوئے، نبی نے خطبہ دیا، لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آج اپنا وعدہ پورا کر دیا اور دشمنوں کو شکست دے دی۔ اے مکہ والو، آج محمد الرسول اللہ تمہارے سامنے کھڑے ہیں، بتاؤ تمہیں آج مجھ سے کیا امید ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ مکہ والے بیچارے بھیگی بلی بنے ہوئے، کہتے ہیں اخن کریم ابن کریم، اے محمد آپ بڑے شریف آدمی ہیں اور شریف باپ کی اولاد ہیں، ہمیں آپ سے اچھی امید ہے۔ اللہ کے نبی چاہتے تو انتقام لیتے۔ یہ وہی مکہ والے ہیں جنہوں نے میرے نبی کے اوپر نماز کی حالت میں اونٹنی کی بچہ دانی لا کر کے رکھی۔ یہ وہی مکہ والے ہیں جنہوں نے میرے نبی کی گردن میں چادر ڈال کے گلا دبانے کی کوشش کی۔ یہ وہی مکہ والے ہیں جنہوں نے میرے نبی کا قتل کرنے کی پلاننگ کی۔ یہ وہی مکہ والے ہیں جنہوں نے میرے نبی کو وطن سے نکالا۔ آج سب لائن سے کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی چاہتے تو انتقام لے سکتے تھے، پرتیشودھ لے سکتے تھے، بدلہ لے سکتے تھے، مگر میرے نبی تو رحمت کائنات بن کر کے آئے تھے، میرے نبی تو مرسی اور کرپا اور دیا بن کر کے آئے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا لا تسریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، اے مکہ والو جاؤ، آج محمد الرسول اللہ کسی سے بدلہ نہ لیں گے، کسی سے انتقام نہ لیں گے۔ اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، محمد الرسول اللہ کسی کو سزا نہیں دیں گے۔ ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ میرے آج بھارت کا ماحول خراب کرنے کی بڑی گہری چال چلی جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے میرے بھائیوں، جو میری تقریر کا ٹاپک ہے، کہ ہم کیا کریں کہ ہماری کھوئی ہوئی عزت لوٹ جائے۔ جو مقام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو عروج ہمیں دیا تھا، وہ دوبارہ ہمیں کیسے ملے گا؟ اور ہم نے کون سی ایسی غلطی کی ہے، کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں؟ ہمارے عروج کے اسباب کیا ہیں، ہمارے زوال کے اسباب کیا ہیں؟ اس پر میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا اور اس کے بعد میں آپ سے اجازت لے لوں گا۔ بھئی ہم اور آپ مسلمان ہیں اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے اسلام کی پہچان ہے توحید۔ جب تک ہم توحید پر تھے ہم دنیا میں عزت والے تھے۔ جب ہم نے توحید سے منہ موڑا، مسلمانوں کے گھروں میں شرک ہونے لگا، مسلمانوں کی عورتیں کالے دھاگے پہننے لگیں، مسلمانوں کے بچے کالے دھاگے پہننے لگے، مزاروں پر سجدے کرنے لگے، محرم میں تعزیے بنانے لگے، قبروں پر سر جھکانے لگے، اس دن سے اس امت کے زوال کی داستان شروع ہو گئی۔ ہم جب تک توحید پر تھے، ایمان پر تھے،
اللہ نے ہماری مدد کا وعدہ اسی کنڈیشن پر کیا ہے کہ تم ایمان والے رہو گے تب ہم تمہاری مدد کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو جب تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے، اس کے دین کی مدد کرو گے، توحید پر قائم رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. ہم اپنے ایمان والے بندوں کی مدد کریں گے. ایمان کہاں ہے ہمارے اندر؟ ایمان کہاں ہے؟ شرک میں لت پت ہے آج کا مسلمان. اور مجھے یہاں تک پتا چلا ہے کہ موہن پور کے اور ہرن پور کے بعض علاقوں میں ابھی بھی محرم منایا جا رہا ہے. نام نہاد ہم اہل حدیث ہیں، قرآن حدیث پر چلنے والے ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ہیں کہ صاحب ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے، ہم کر رہے ہیں. آج کی رات 15 شعبان کی رات ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی شب برات کے نام سے منا رہے ہیں. پورے قبرستان میں روشنی ہے، اگربتی جلائی جا رہی ہے، مردوں کی روحیں گھر میں آ رہی. یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ ہمارے جو باپ دادا مر گئے ہیں ہم ان کے نام سے حلوہ کا فاتحہ دیں گے تو ان کی روحیں خوش ہو جائیں گی. یہ عقیدہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے. ہمارے یہاں مر گیا جو ایک انسان، پھر اس کی روح دوبارہ ہمارے پاس نہیں آ سکتی. ہمارے یہاں بھوت پریت کا سسٹم نہیں ہے، ہمارے یہاں آتما کا سسٹم نہیں ہے. مر گیا انسان، اب اس کی روح چلی گئی اس کے ساتھ، اب روح لوٹ کر کے آنے والی نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 18ویں پارے میں کہا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ. جب کسی کی موت کا ٹائم آتا ہے انسان فرشتے سے کہتا ہے کہ میرے رب سے جا کر کے کہہ دو ایک مرتبہ مجھے دنیا میں دوبارہ لوٹا دے. رب ارجعون، اے اللہ مجھے ایک بار تو دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع دے دے. لعلی اعمل صالحا، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنی بھول کو سدھار دوں گا، میں نیک عمل کروں گا، میں تجھے راضی کرنے والا عمل کروں گا. اللہ فرمائے گا کلا انہا کلمۃ ہو قائلھا. میرے بندے ایسا نہیں ہو سکتا، جب تو ایک بار مر گیا تیری روح تیرے بدن سے تیرے شریر سے نکل گئی، اب روح دوبارہ لوٹ کر کے جانے والی نہیں ہے. آج مسلمان یہ سب کر رہا ہے، مردوں کے نام پر حلوہ بنا رہا ہے. زندوں کو کھانے کو نصیب نہیں ہو رہا ہے، مردوں کے لیے حلوہ بن رہا ہے. زندوں کو کپڑا نہیں مل رہا ہے. کتنے غریب اور یتیم بچے ہیں بیچارے، ان کے پاس ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں، اور آج مزاروں پر لاکھوں کی چادریں چڑھائی جا رہی ہیں. تو توحید میرے بھائیوں، ہم جب تک توحید پر تھے اللہ نے ہماری مدد کی، ہم دنیا میں سرخرو رہے، عزت والے رہے. جب ہم توحید سے ہٹے اللہ نے ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین. قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھ مل نہیں جائیں گے. ابھی آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑی حیرت ہوگی آپ کو. ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا تہوار آیا ہولی. ہمارے بڑے سیکولر مسلمان بھائی وہ فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر اپنے ہندو بھائیوں کو ہولی کی مبارکباد دے رہے ہیں. میں بڑی صاف بات کرتا ہوں، بھائی چارہ، پریم، سوہارد، دوستی، سمبند، تعلق اپنی جگہ ہے، اور مذہب، عقیدہ، آستھا اپنی جگہ ہے. ہم توحید والے ہیں اور ہم شرک کو برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے رب کی نظر میں سب سے بڑا پاپ شرک ہے، اور ہمارا غیر مسلم بھائی اپنے تہوار پر شرک کرتا ہے، اور شرک کی مبارکباد نہیں دی جاتی ہے، شرک سے روکا جاتا ہے. میرے بھائی روک نہیں سکتے تو خاموش رہو، مبارکباد دے رہے ہو. اور ہمارے بعض بھائی، اللہ معاف کرے، ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کے بارے میں ایسی نیوز بھی آئی کہ نیشنلٹی پانے کے لیے اور بھارت کی ناگرکتا پانے کے لیے انہوں نے اپنا دھرم تک پریورتن کر لیا، مرتد ہو گئے، اسلام کو چھوڑ دیا، ایمان کو چھوڑ دیا.
ایک طرف مسکان خان کی جیسی ہماری بہنیں ہیں جو بیچاری حجاب میں کھڑی تھی, دشمنوں کے نرغے میں کھڑی ہو کر کے اس نے اپنے حجاب سے سمجھوتا نہیں کیا, اور آج جب کرناٹک ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ حجاب کی اجازت نہیں ملے گی اسکول اور کالج میں, تو کتنی لڑکیوں کے بارے میں نیوز آئی کہ وہ ایگزام دینے گئی, کالج کے لوگوں نے کہا آپ حجاب اتاریے تب ہم آپ کو اندر جانے دیں گے, اس لڑکی نے کہا نہیں ہم ایگزام چھوڑ سکتے ہیں حجاب نہیں چھوڑ سکتے. اور آج ہماری بہنیں کالجوں میں جا رہی ہیں بے پردہ بغیر حجاب کے, اور ہماری غیرت گوارا کر رہی ہے. وہ سلائی کڑھائی کا ڈھنگ سیکھنے جا رہی ہیں بغیر حجاب کے, اور ہمارے ماتھے پر کوئی بل نہیں پڑ رہا ہے. یہ بے حیائی, یہ بے شرمی, یہ بے غیرتی میرے بھائیوں ہمارے سماج میں نہیں ہونی چاہیے. مسلمان بچی بچپن سے اس کو سکھایا جائے کہ تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی ہے تو بے پردہ اور بے حیا نہیں رہے گی. اس کی گھٹی میں شرم و حیا کو پلایا جائے, اس کو بچپن سے بتایا جائے تو اسلام والی ہے, تو پردے والی ہے, تو حجاب والی ہے. اور یہ پردہ دنیا کی نظر میں کچھ بھی ہو, دنیا کی نظر میں یہ پردہ عورت کے اوپر ظلم ہو, اتیاچار ہو, لیکن اسلام کی نظر میں یہ پردہ عورت کے لیے سرکشا کوچ ہے. یہ پردہ عورت کو سرکشا دیتا ہے, یہ پردہ عورت کو عزت دیتا ہے, یہ پردہ عورت کو غیر مردوں کی نظر سے بچاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نبی سے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین, اے نبی اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو, اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دو, اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دو یدنین علیہن من جلابیبہن, جب وہ اپنے گھر سے نکلا کریں تو اپنے اوپر چادر ڈال لیں, اپنے اوپر جلباب ڈال لیں. وہ حجاب میں نکلا کریں, وہ چادر میں نکلا کریں. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین, یہ پردہ ان کی پہچان بن جائے گا, یہ پردہ ان کی آئیڈینٹی بن جائے گا, یہ پردہ دنیا کو بتائے گا یہ ایمان والی عورتیں, یہ پردہ والی عورتیں. آج یورپ کے اندر کتنی عورتیں جرمانہ دیتی ہیں, فائن دیتی ہیں, پینالٹی دیتی ہیں, مگر پردہ کرتی ہیں. آج ساؤتھ افریقہ کا کرکٹر ہاشم املہ, اس نے آج تک شراب کا کوئی اشتہار اپنے کرکٹ کی ڈریس پر اس نے نہیں لگایا. اس نے جرمانہ دیا, پینالٹی دی, مگر اس نے کہا نہیں میں شراب کا ایڈورٹائزمنٹ نہیں کروں گا. انگلینڈ کا کرکٹر معین خان, انگلینڈ کی رپورٹر عورت اس کا انٹرویو لے رہی ہے, اور عورت ٹائٹ کپڑے پہن کر کے اس کے سامنے انٹرویو لے رہی ہے, اور اللہ کا وہ بندہ, وہ دیندار بندہ جو کرکٹر ہے, دولت کی کمی نہیں, عیش کر سکتا ہے, عیاشی کر سکتا ہے, مگر اس اللہ کے بندے نے اپنی نظروں پر اتنا کنٹرول کیا ہے کہ رپورٹر جو تھی, نیوز رپورٹر جو انٹرویو لے رہی تھی, وہ دیکھ رہی ہے, مگر معین خان, اس معین علی نام کا وہ کرکٹر اس عورت کی طرف ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں میرے بھائیو پریکٹیکل اسلام. ہمارا اسلام پریکٹیکل اسلام نہیں. ہم نے سمجھا ہم گوشت کھاتے ہیں, ہم جمعہ نماز پڑھ لیتے ہیں, ٹوپی لگاتے ہیں, لنگی پہن لیتے ہیں, بس صاحب ہم مسلمان ہو گئے. پریکٹیکل مسلمان مرو میرے بھائیو. اور پریکٹیکل مسلمان کون ہے؟ جو اسلام کو فالو کرتا ہے, جو توحید پر قائم رہتا ہے. ہم جب تک توحید پر قائم تھے, ہم ایمان پر قائم تھے, اللہ نے ہماری مدد کی, اور جب ہم نے توحید سے سمجھوتا کر لیا اور اللہ کی ناقدری شروع کر دی, ہمارا انجام جو ہے آج پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں. ابھی فیس بک کے اوپر ایک ویڈیو میرے سامنے آیا, ایک صاحب تقریر کر رہے تھے, بولے جانتے ہو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا کتنا اونچا مقام تھا؟ ان سے جو مصافحہ کرنے آتا تھا, ان سے جو آدمی مصافحہ کر لیتا تھا, اس دن اس کی موت نہیں ہوتی تھی. لوگ اپنی زندگی بڑھانے کے لیے, زندگی بچانے کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آ کر کے ان سے مصافحہ کرتے تھے. ایک عورت کو ایک بیٹا تھا, اکلوتا بیٹا تھا. عورت نے سوچا میرا اکلوتا بیٹا اگر مر گیا تو میں تو بے سہارا ہو جاؤں. تو وہ روزانہ صبح جاتی تھی اور شیخ عبد القادر جیلانی سے اپنے بچے سے مصافحہ کرواتی تھی. ایک دن مصافحہ کروا کے گھر آئی, بچہ مکان کی چھت پر چڑھا, گر گیا, بچے کا انتقال ہو گیا. ماں کو یقین تھا میرا بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی سے مصافحہ کر کے آیا ہے, میرا بچہ مر نہیں سکتا ہے.
بچے کی لاش کو لے کر کے ماں آئی. شیخ عبد القادر جیلانی درس دے رہے تھے. یہ میں بیان کر رہا ہوں, مولانا صاحب جو تقریر کرے تھے ان کی بات بیان کر رہا ہوں, اس کو سچا واقعہ مت سمجھ لینا. شیخ عبد القادر جیلانی صاحب درس دے رہے ہیں اور غصے میں آ کر کے انہوں نے اپنے طلبہ سے کہا, اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا, مر جاؤ. اب جتنے ان کے اسٹوڈنٹ تھے سب مر گئے. جب سب مر گئے تو بڑھیا نے دیکھا یہ بڑا اچھا موقع ہے, اب شیخ سب سے کہیں گے اٹھ جاؤ, میں اپنے بچے کو بھی لٹا دیتی ہوں, جب سب اٹھیں گے تو میرا بچہ بھی اٹھ جائے گا. بڑھیا نے بچے کو بھی لٹا دیا. شیخ عبد القادر جیلانی ان کا اٹھ جاؤ, سب اٹھ گئے, بچہ نہیں اٹھا. لیکن اس بڑھیا کو شیخ عبد القادر جیلانی کے اوپر بڑا پکا عقیدہ تھا. اس نے کہا, شیخ صاحب میرا بیٹا مر گیا ہے, میں مان نہیں سکتی ہوں, وہ آپ سے مصافحہ کر کے گیا تھا. شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا, اگر میرے کہنے سے مرا ہوتا تو میرے کہنے سے ضرور زندہ ہوا ہوتا, یہ میرے کہنے سے نہیں مرا ہے. بڑھیا نے کہا, میں کچھ نہیں جانتی, میرا بیٹا آپ سے مصافحہ کر کے گیا ہے, اس کو آپ مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. شیخ عبد القادر جیلانی نے آسمان میں دیکھا, اچانک اپنا ہاتھ آگے بڑھایا, جھٹکے سے ہاتھ پکڑ کر کے کھینچا, بڑھیا کا بچہ زندہ ہو گیا. مریدوں نے یہ منظر دیکھا, کہا شیخ عبد القادر جیلانی یہ کیا منظر ہے, آپ نے ہاتھ بڑھا کے کھینچا, بڑھیا کا لڑکا زندہ ہو گیا. کہا میرے رب کی قسم ہے مجھے, میں نے دیکھا کہ موت کا فرشتہ اس بچے کی روح کو لے کر کے جا رہا ہے, اور جس تھیلے میں لے کر کے روح لے کے جا رہا ہے اس میں اور بھی بہت سارے لوگوں کی روحیں تھی. میں نے اس کے ہاتھ سے وہ تھیلا پکڑ کر کے چھین لیا اور تمام روحوں کو میں نے نکال دیا. اس بڑھیا کے بچے کے ساتھ ساتھ آج جتنے لوگ مرے تھے سب زندہ ہو. عوام نعرہ لگانے لگی, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. میرے بھائیو, یہ اللہ کی توحید نہیں ہے کہ اللہ کسی کو موت دے دے اور شیخ عبد القادر جیلانی زندہ کر دے. ارے شیخ عبد القادر جیلانی تو اللہ کے ایک نیک بندے تھے. اگر مردوں کو زندہ کرنا کسی کے بس میں ہوتا تو میرے نبی, اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ اپنے بیٹے ابراہیم کو مرنے سے بچا لیتے. آپ کا بیٹا ابراہیم آپ کی گود میں دم توڑ رہا ہے, آخری سانسیں لے رہا ہے. آپ کا بیٹا آپ کی گود میں دم توڑ رہا ہے اور اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. آپ رو رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں, ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضى ربنا. اے میرے بچے ابراہیم, تیرے جانے سے تیرے باپ کا دل غمگین ہے, تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, مگر تیرا باپ آج اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. میرے نبی اپنے بچے کو نہیں بچا سکے, میرے نبی اپنے چچا کو مرنے سے نہیں بچا سکے, میرے نبی کی آنکھوں کے سامنے 3 بیٹیوں کا انتقال ہو گیا, میرے نبی ان کو نہیں بچا پائے, اور شیخ عبد القادر جیلانی جس سے مصافحہ کر لیں وہ بچ جائے. یہ عقیدے ہیں میرے بھائیوں, یہ توحید کا تماشا اور توحید کو برباد کرنے والے یہ واقعات آج منبروں پر بیان کیے جا رہے ہیں, آج اسٹیج پر بیان کیے جا رہے ہیں, اور عوام نعرے لگا رہی ہے اور عوام سبحان اللہ کہہ رہی ہے. میرے بھائیوں, جب تک امت اپنے عقیدے کو صحیح نہیں کرے گی, اپنے ایمان کو صحیح نہیں کرے گی, اپنی توحید کو صحیح نہیں کرے گی, یہ امت کامیاب نہیں ہو سکتی, یہ امت دوبارہ اپنی عزت نہیں پا سکتی. دوسری چیز, آج امت کے اندر جو تفرقہ ہے, جو اختلاف ہے, جو جھگڑا ہے, جو نفرت ہے, یہ نفرت بھی جب تک رہے گی امت ترقی نہیں کر سکتی. ایک مسلک کی مسجد میں دوسرے مسلک کا آدمی چلا جائے, اس کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. چلے جائیے کلکتہ میں, مسجد کے باہر گیٹ پر لکھا ہوا ہے فلاں فلاں مسلک کے لوگ اس مسجد میں نہ آئیں. گجرات کی احمد آباد کی ایک مسجد میں یہاں تک لکھا ہے اگر اس مسجد میں فلاں فلاں مسلک کے لوگ آئے تو 5,000 روپیہ جرمانہ دینا پڑے گا اور ان سے مسجد کو دھلوایا جائے گا. اتنی نفرت ہے, اتنی عداوت ہے میرے بھائی. ایک مسلک کے انسان کا انتقال ہو گیا, دوسرے مسلک کے مولوی صاحب نے جنازہ پڑھا دیا, مفتی صاحب کا فتویٰ آ گیا, جنازہ پڑھانے والا چونکہ کافر ہے
اور اس نے جنازے کی نماز پڑھا دی ہے، اس لیے جتنے لوگوں نے جنازے کی نماز پڑھی ہے سب کافر ہو گئے اور سب کی بیویوں سے ان کے نکاح ٹوٹ گئے۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں؟ میرے نبی تو پتھر کھا کھا کر کے لوگوں کو ملاتے رہے، تم مرغے کھا کھا کر کے لوگوں کو توڑتے رہے۔ میرے نبی نے پتھر کھا کے لوگوں کو جوڑا اور تم نے اپنے گلے میں پھول کے ہار پہن پہن کر کے لوگوں کو جدا کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج اس امت کے اندر جو بٹوارے ہو گئے، جو تفرقے ہو گئے، اس تفرقے نے بھی امت کو برباد کر ڈالا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھامو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو، اختلاف نہ کرو، اللہ کی رسی کو مل کر کے تھامو۔ مدینہ کے انصاریوں میں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، آپس میں ذرا ذرا سی بات پہ لڑا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی مدینہ کے اندر آئے آپ نے اوس اور خزرج کو بھائی بھائی بنا دیا، اور جب مکہ کے مہاجر مدینہ پہنچے اللہ کے نبی نے مکہ کے مہاجرین کو اور مدینہ کے انصاریوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، مسلمانوں تم یاد کرو تم ایک دوسرے کے خون کے دشمن تھے، اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر کے تمہیں بھائی بھائی کر دیا۔ نبی تو یہ کہیں مسلمان سے ملو تو سلام کرو، مسلمان چھینکے الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہو، مسلمان بیمار ہو جائے تو عیادت کرو، مسلمان مر جائے تو جنازے میں جاؤ، اور آپ فتویٰ دیں کہ مصافحہ کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، آپ فتویٰ دیں کہ فلاں مسلک کا جلسہ ہے، پروگرام ہے، اس میں مت جانا۔ آج اس طریقے کے فتوے دیے جا رہے ہیں میرے بھائیوں، جب تک یہ تفرقہ اور یہ جھگڑا اور یہ اختلاف ختم نہیں ہوگا امت ترقی نہیں کر سکتی۔ تیسری چیز، امت کی بربادی کی تیسری وجہ، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن ہم چومتے ہیں، احترام کرتے ہیں، مدرسوں میں پڑھایا بھی جاتا ہے، مگر یہ قرآن اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ یہ قرآن کوئی تبرک کی کتاب نہیں ہے میرے بھائی، یہ قرآن ایک مسلمان کی زندگی گزارنے کی گائیڈ ہے۔ یہ قرآن ہمیں طریقہ بتاتا ہم کیسے زندگی گزارے، یہ اللہ کا آخری پیغام ہے۔ موبائل پر ہمارے کسی دوست کا واٹس ایپ آ جائے اور 2 دن تک ہم واٹس ایپ پر میسج نہ دیکھیں، ہمارا دوست ناراض ہو جائے گا، ہمیں فون کر کے کہے گا عبدالغفار صاحب بہت بڑے آدمی ہو گئے تم، میں نے میسج کیا تم نے واٹس ایپ پر میسج نہیں دیکھا ہمارا۔ قرآن ہمارے رب کا میسج ہے میرے بھائی، قرآن ہمارے رب کا پیغام ہے۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم واٹس ایپ تو دن بھر میں 50 بار کھولتے ہیں، فیس بک تو 100 بار کھولتے ہیں، انسٹاگرام تو 1000 بار کھولتے ہیں، دن رات ہم موبائل چلاتے ہیں، مگر اس قرآن کو ہم کتنی بار اٹھاتے ہیں؟ یہ قرآن تو وہ کتاب ہے کہ اس کو سن کر کے ڈاکو ایمان لے آیا۔ فضیل ابن عیاض اپنے دور کا بہت بڑا ڈاکو تھا، ایک مکان کی چھت پہ کودا ڈاکہ ڈالنے کے لیے، کسی کے کمرے سے آواز آئی الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کا کلام سن کر کے پگھل جائیں؟ فضیل ابن عیاض کے کانوں میں قرآن کی آیت پڑی، کہا اے اللہ، ایک تیرا وہ بندہ ہے جو اپنے کمرے میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے، اور ایک تیرا یہ بندہ ہے جو رات کے سناٹے میں چوری کر رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے، لوگوں کی عزت پر حملہ کر رہا ہے۔ اے اللہ، تو سوال کر رہا ہے نا کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت آیا کہ نہیں آیا؟ اے اللہ میرا جواب سن لے، وہ وقت آ گیا ہے، اور اب تیرا یہ بندہ یہ ڈاکہ ڈالنے سے، چوری کرنے سے، زنا کرنے سے، حرام کام کرنے سے سچی توبہ کرتا ہے، اور دنیا نے دیکھا کہ فضیل ابن عیاض اپنے دور کے سب سے نیک لوگوں میں شامل ہو گئے۔ قرآن وہی ہے میرے بھائی، قرآن کا اثر بھی وہی ہے، مگر اس قرآن کو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، اس کو سننا چھوڑ دیا۔ تراویح کی نماز ہوتی ہے، حافظ صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، پیچھے ہم قرآن سن رہے ہیں،
مگر چونکہ ہم قرآن کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس لیے ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے جلدی سے حافظ صاحب رکوع کریں، جلدی سے تراویح ختم ہو اور ہم گھر چلے جائیں۔ تو قرآن کے ساتھ ہمارا جو سلوک ہے میرے بھائیوں، بڑا ہی افسوسناک سلوک ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول کہیں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا۔ جاؤ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے سوچو اور غور کرو، ہم اس قرآن کو کتنا ٹائم دیتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں تھوڑا بہت قرآن پڑھ لیا جاتا ہے، باقی سال کے 11 مہینے کتنے گھر ایسے ہوتے جہاں قرآن کوئی پڑھنے والا نہیں ہے۔ مسلمانوں کے گھروں میں پہلے عورتیں سویرے سویرے اٹھتی تھیں، فجر کی نماز پڑھ کر کے بوڑھی عورتیں مصلے پر قرآن پڑھتی تھی، پوتے پوتیاں اٹھتے تھے، دیکھتے تھے دادی قرآن پڑھ رہی ہیں، عورتیں اٹھ کر کے قرآن پڑھتی تھیں۔ اور آج مسلمان کے گھر میں صبح سویرے گانے کی آواز آتی ہے، مسلمان کار میں بیٹھا ہے وہاں گانا سن رہا ہے، بائک چلا رہا ہے وہاں گانا سن رہا ہے، قرآن سے دور ہے۔ میرے بھائیوں یہ ہماری بربادی کی تیسری وجہ ہے۔ نمبر 4، ہماری بربادی کی چوتھی وجہ، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے لیکن جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، مگر ہم اپنے عمل سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر جیسا بھروسہ ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے۔ اتر پردیش میں چناؤ ہوا، بہار میں میرا پروگرام تھا، جہاں جا رہا ہوں الیکشن کا رزلٹ آنے کے پہلے شیخ صاحب کون جیتے گا کون ہارے گا، کس کی حکومت آئے گی، رزلٹ آ گئے، اب اس پر تبصرہ ہو رہا ہے فلاں کی حکومت کیوں نہیں آئی، فلاں کی کیوں آ گئی۔ وہ راحت اندوری کا ایک شعر ہے، اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے، اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا۔ یہ سرکاریں ہماری مالک نہیں ہیں میرے بھائی، ہم ان پر ایمان نہیں لائے، ہمارا ایمان اپنے رب کے اوپر ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ اگر ہمارے مقدر میں اللہ نے کوئی نقصان لکھ دیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بچا نہیں سکتی، اور اللہ نے اگر کوئی نقصان نہیں لکھا ہے، دنیا کی ساری طاقتیں مل کر کے وہ نقصان ہمیں نہیں پہنچا سکتی۔ شرط یہ ہے ہم ایمان والے تو بنے، ہم توحید والے تو بنے۔ میرے نبی غار ثور میں ہیں، دشمن غار ثور کے بالکل قریب پہنچ گیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، دشمن نے اگر ذرا سا نیچے دیکھ لیا ہم گرفتار ہو جائیں گے، ہم اریسٹ ہو جائیں گے، ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے، ہم صرف 2 نہیں ہیں، ہمارے ساتھ تیسرا بھی ہے، اللہ بھی ہے، ہمارے ساتھ اللہ کی مدد بھی ہے۔ اے ابو بکر ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو میرے بھائی، توکل رکھو۔ اور جو لوگ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ اپنے بچوں کے ماتھے پر کالا ٹیکا نہیں لگاتے، وہ بلی راستہ کاٹ دے تو راستے پہ گاڑی نہیں روکتے، وہ 3، 13، 23 تاریخ کو منحوس نہیں سمجھتے۔ آج مسلمان دنیا بھر کی بدعقیدگی میں مبتلا ہے۔ کتنی عورتیں ہیں بچے کی مالش کرنے کے بعد ماتھے پہ کالا ٹیکا لگا رہے، کیوں صاحب؟ کہتے کالا ٹیکا لگانے سے نظر نہیں لگتی۔ غلط بات ہے، توحید کے خلاف بات ہے، توکل کے خلاف بات ہے۔ بلی نے راستہ کاٹ دیا، گاڑی بریک لگا دی، بلی نے راستہ کاٹ دیا، بلی کی کیا اوقات ہے وہ تمہارا کچھ بگاڑ سکے۔ تو توکل کو مضبوط کرو، اللہ کی ذات پر یقین کو مضبوط کرو۔ نمبر 5، ہماری بربادی کی 5ویں وجہ، بینک میں ہم نے پیسہ ڈالا ہے، 100 روپیہ ہم نے ڈالا، 1 سال کے بعد ہمیں 110 روپیہ ملا۔ 100 روپیہ ہمارا کیپٹل ہے، 10 روپیہ ہمیں انٹرسٹ مل رہا ہے، بیاج مل رہا ہے۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ بینک میں بیاج ملتا ہے، اس بیاج کا کیا کیا جائے۔ شیخ عبد الکریم صاحب موجود ہیں، ان سے آپ پوچھ لیجئے گا، وہ آپ کے علاقے کے ہیں، وہ آپ کو فتویٰ دے دیں گے۔ علماء یہی کہتے ہیں کہ بینک کے انٹرسٹ کو اپنے استعمال میں نہیں لانا چاہیے، حرام ہے وہ، لیکن اس کو بینک میں چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ آپ ہر سال اپنی بینک کی پاس بک دیکھ لیں، جو انٹرسٹ آ رہا ہے اس پیسے کو نکال کے کسی غریب کو دے دیں، کسی ضرورت مند کو دے دیں، کسی مریض کو دے دیں، اس کو اپنے استعمال میں نہیں لائیں۔
لیکن آپ مان لیں آپ نے بینک میں 100 روپیہ جمع کر دیا اور 1 سال کے بعد بینک نے کہا صاحب آپ کا 100 روپیہ بھی ختم ہو گیا. آپ ایسے بینک میں کھاتا رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے. بھائی ہم نے 100 روپیہ جمع کیا, ہمیں 110 نہیں چاہیے لیکن 100 تو چاہیے. ہمیں اپنا کیپٹل چاہیے, اپنی پونجی چاہیے. میرے بھائیوں, اس امت کا کیپٹل ہے اس امت کے نوجوان. آج ہماری بربادی کی 5ویں وجہ یہ ہے, ہمارا نوجوان آج برباد ہے. مسلم علاقوں میں ڈرگس استعمال ہو رہے ہیں, مسلم علاقوں میں شراب پی جا رہی ہے. مسلمان نوجوان رات کو 2-2 بجے تک موبائل دیکھ کر ان کی آنکھیں دسی ہوئی ہیں, ان کے جسم خراب ہیں, ان کی جوانی برباد ہے. اس نے اپنی جوانی کے مقصد کو پہچانا ہی نہیں. ایک مسلم نوجوان کو اگر یہ پتا چل جائے کہ اس کی زندگی کا مقصد بہت اونچا ہے, اس کو اللہ نے یہ جوانی کی طاقت کس لیے دی ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دی ہے. ایک مسلمان نوجوان اگر اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ لے, رب کعبہ کی قسم وہ جوانی کی فجر کی نماز نہیں چھوڑے گا, وہ راتوں میں تہجد نہیں چھوڑے گا. نوجوانوں, آپ کی بربادی سمت کی بربادی ہے اور آپ کی کامیابی سمت کی کامیابی ہے. اپنے آپ کو طاقتور بناؤ, صحیح وقت پر رات میں بستر پہ سو جاؤ اور صحیح وقت پر اٹھ جاؤ. کل میں مجلاڈی میں پروگرام تھا, برہروا گاڑی سے جا رہا تھا, صبح کے 4 بجے تھے. میں نے دیکھا نوجوان لڑکے سڑک پر دوڑ رہے ہیں. میں سمجھ گیا یہ وہ لڑکے ہیں, یہ وہ نوجوان ہیں جو پولیس میں بھرتی ہونا چاہ رہے ہیں, جو فوج کی تیاری کر رہے ہیں. صبح کے 4 بجے دنیا اپنے بستروں پر سو رہی ہے, یہ نوجوان صبح سویرے دوڑ لگا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی زندگی کا ایک ٹارگٹ ہے, اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے. اسے فوج میں بھرتی ہونا ہے, اسے پولیس میں بھرتی ہونا ہے. میرے بھائیوں, آپ کی زندگی کا بھی ایک مقصد ہے. آپ اس دنیا میں کھانے کمانے انجوائے کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. اس لیے اپنی جوانی کو برباد مت کرو, اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرو. کل قیامت کے دن اس جوانی کا حساب آپ کو دینا پڑے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ حتی یسأل عن خمس. انسان اپنے قدم نہیں ہلا سکتا ہے جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے. ان 5 سوالوں میں ایک سوال یہ بھی کیا جائے گا وعن شبابہ فیما ابلا, تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا. اور آخری پوائنٹ بات کر کے میں بات ختم کروں گا, کیونکہ 1:10 ہو رہے ہیں, میرے پاس 20 سے 25 منٹ ہے, پاکوڑ اسٹیشن جانا ہے. یہ امت برباد ہے. اس کی بربادی کی ایک بہت بڑی وجہ اس امت کی عورتوں کا بگاڑ ہے. اور مولانا عبد الکریم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے مولانا صادق صاحب بیٹھے ہیں, اس علاقے کے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں. میں آپ کی توجہ اس طرف بھی لے کے جانا چاہتا ہوں کہ اپنے ادارے اور لڑکیوں کے ادارے آپ جو چلاتے ہیں بہت اچھی بات ہے, مگر آپ کے علاقے میں مسجد میں عورتوں کے لیے جمعہ کا انتظام اگر نہیں ہے, اور اکثر جگہوں پر نہیں ہے, تو اللہ کے واسطے انتظام شروع کروائیے. ساری لڑکیاں بنات کے اداروں میں نہیں پڑھتی ہیں. آپ کی لڑکیاں کالج میں بھی پڑھتی ہیں, کانوینٹ میں بھی پڑھتی ہیں, وہاں دین سے دور ہے وہ. اور ان لڑکیوں کو, ان عورتوں کو دین سکھانے کی ذمہ داری آپ کی ہے. میرے بھائی, آپ لوگ سب کو یہ بولیے انشاءاللہ اپنی اپنی مسجد میں انتظام کریں گے. عورتوں کے لیے جمعہ میں مسجدوں میں انتظام کریں گے, انشاءاللہ کریں گے. آج ہماری لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں میرے بھائی. آج مسلمان لڑکیوں کے بیان آ رہے ہیں کہ یہ پردہ وردہ ملوں کی دین ہے. اسلام کے اندر کوئی پردہ نہیں ہے, قرآن میں کوئی پردہ نہیں ہے. آج ہائی کورٹ کا جج کہہ رہا ہے کہ اسلام میں پردہ ضروری نہیں ہے. اب کیا ہائی کورٹ کا جج بتائے گا اسلام میں کیا ضروری ہے اور کیا ضروری نہیں ہے؟ میرا رب اپنے قرآن میں پردہ کا حکم دیتا ہے. اور ہماری لڑکیاں پردہ تب کریں گی جب ان کو پردے کی اہمیت پتہ لگے گی. اس لیے مسجدوں میں عورتوں کا انتظام ہر حال میں ہونا چاہیے, تاکہ کم سے کم ہفتے میں جمعہ کا دن آتا ہے, آدھا گھنٹہ کی تقریر ہوتی ہے, ہم دین کی بات سنتے ہیں, ہماری عورتیں بھی دین کی بات سنیں. باتیں بہت ہیں میرے بھائی, وقت میرا ختم ہو گیا ہے. عورتوں کے اندر جو بگاڑ ہے, بے حیائی اور بے پردگی ہے, اس کی وجہ سے بھی آج یہ امت تباہ ہے. میں آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ عورت کی 2 حیثیت ہے. میری مائیں بہنیں اس بات کو سن لیں, میں بات ختم کر رہا ہوں. عورت کی 2 حیثیت ہے. ایک حیثیت یہ ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کی سب سے قیمتی دولت عورت ہے. اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ میری امت کے مردوں کے لیے عورت سے خطرناک کوئی فتنہ بولو بھائی نہیں. عورت کے بارے میں دو باتیں اور دونوں بالکل اپوزٹ ہے. عورت کو سب سے قیمتی دولت بھی کہا اور عورت کو سب سے بڑا فتنہ بھی کہا. پتہ یہ چلا عورت حیا والی بن جائے, عورت پردے والی بن جائے, عورت نمازی بن جائے, عورت عزت والی بن جائے, عورت اپنی آبرو کی حفاظت کرنے والی بن جائے, وہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے. اور عورت اگر بدچلن بن جائے, بے حیا بن جائے, بے پردہ بن جائے, بے دین بن جائے تو وہ دنیا کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے. میرے بھائیو, آئیے ہم اللہ سے دعا کریں. یہ ہماری بربادی کے جو اسباب ہیں, اللہ تعالیٰ ان اسباب کو دور کرنے کی اور ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک کر دے, نیک کر دے. رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے, ہماری ماں بہنوں کی اصلاح فرما دے, ہمارے اندر جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں اللہ ان کو معاف کر دے. رمضان کا مبارک مہینہ آگے آنے والا ہے, اللہ ہمیں زندگی دے تاکہ اس مہینے میں ہم نیکی کر کے زیادہ سے زیادہ اللہ کی مغفرت کے ہم حقدار بن سکیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.